شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان، اعمال کی رات، اور یہ اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب ہے مفاتیح. اسی لیے یہ ساری حدیثیں جو میں پڑھ رہا ہوں دوسری کتابوں میں بھی حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ چیک کریں. اردو ترجمے جو لاہور سے چھپا صفحہ نمبر 303. اچھا نمبر بھی اتنا آسان ہے 303 کہ ہر ایک کو یاد رہے. اس صفحے کے اندر آخر صفحے میں مولا کی یہ دو حدیث. علی اپنے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے لائے. پہلے علی مدینے میں تھے، زندگی مدینے میں گزری، اب کوفے میں آ گئے. کوفہ اس زمانے کے ایران کا حصہ تھا. اس وقت عراق نام کا کوئی ملک نہیں تھا، ایک ساسانی سلطنت تھی، پورا ایران ایک ساتھ. تو کوفے کے اندر پہلے ایرانی حکومت تھی، بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوئے. لیکن جو عادتیں پرانی ہے اس کو چھوٹتے چھوٹتے ٹائم لگتا. پارسی اور مجوسی کے عورتوں اور مردوں کے درمیان وہ اس انداز کی کوئی جدائی نہیں تھی جو اسلام کا مزاج. ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مکس گیدرنگ، فنکشن میں آنا جانا، وہ سب تھا. جب مولا یہاں آئے اور یہ منظر دیکھ جلال کے عالم میں آ گئے. ذرا جملے سنی، اگر علی کے جملے نہ ہوتے تو نہ میں بیان کرنے کی ہمت کر پاتا، نہ آپ سننے کی برداشت رکھتے. یا اہل العراق نبئت ان نساءکم یوفین الرجال فی الطریق الا تستحیون لعن اللہ من یغار. اے اہل عراق نبئت، مجھے خبر دی گئی، ان نساءکم، کہ تمہاری عورتیں یوفین الرجال فی الطریق، مردوں کے ساتھ راستوں میں باتیں کرتی ہوئی اور ٹکراتی ہوئی چلتی. الا تستحیون، کیا تمہارے پاس کوئی حیا نہیں ہے؟ الا تستحیون، حیا اسی سے بنا. کیا تمہارے پاس کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں؟ لعن اللہ من یغار، اللہ کی لعنت ہو بے غیرت انسان کو. یہ میرے مولا کا جملہ. اطلاع ملی کہ عراق اور کوفے کا ماحول ہے مکس گیدرنگ کا ماحول. عورتیں اور مرد ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، فنکشن میں ساتھ شریک ہوتے ہیں، بازار میں ساتھ جاتے ہیں. لیکن کس جلال کے عالم میں میرا مولا. الا تستحیون، کیا تم حیا نہیں رکھتے ہو؟ یعنی بے حیا. لعن اللہ من یغار، اللہ کی لعنت ہو بے غیرت انسان کو. یہ حدیث شیخ عباس قمی نے لکھی. تفصیل میں جانا چاہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تفصیل، مگر آج کی رات اعمال کی رات. ویسے ہی چند مسائل بڑھانے کی وجہ سے مجلس کا وقت بڑھ گیا. 1 گھنٹے میں پوری ہو جائے گی، لیکن جو 45 منٹ کا وعدہ تھا تو سمجھ لیجئے کہ 15 منٹ کے اعمال آپ نے آج کر دی. دوسری حدیث بالکل اس کے نیچے لکھی، اور یہ حدیث شیخ عباس قمی ہماری حدیث کی دوسری معتبر ترین کتاب من لا یحضرہ الفقیہ سے نقل کر رہے ہیں، جو شیخ صدوق کی کتاب اور الکافی کے بعد تشیع کی دوسری سب سے معتبر کتاب حدیث نقل کر رہے ہیں. یہ حدیث بھی آپ نے پہلے سنی، لیکن مولا کا کلام ہے، موضوع وہی ہے جو 3 دن سے چل رہا. اور شب شہادت علی فرماتے ہیں روى الاسبق بن نباتہ عن امیر المومنین قال سمعتہ یقول. ایک راوی اسبق ابن النباتہ جن کے کچھ حالات کل آئے تھے. جب کل میں وہ خطبہ تبوک والی کتاب کا تعارف آپ سے کرا رہا تھا تو وہ بہترین طریقے سے بعض مومنین کرام نے یہ کتاب شائع کی تو یاد ہوگا اسی کتاب کے تعارف کے ساتھ اسبق ابن نباتہ کا تعارف ہوا. یہ اسبق ابن نباتہ روایت کرتے ہیں امیر المومنین سے اور کہتے ہیں قال سمعتہ یقول، میں نے اپنے مولا کو یہ کہتے سنا تظہر فی آخر الزمان وہو شر الازمنہ واقتراب الساعہ کاسیات عاریات متبرجات من الدین خارجات فی الفتن داخلات مائلات الى الشہوات مسرعات الى اللذات مستحلات للمحرمات فی جہنمین داخلات خالدات. اسبق کہتے میں نے اپنے مولا سے سنا، سمیت یقول، وہ فرما رہے تھے تظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعہ وہو شر الازمنہ، جب آخری زمانہ آئے گا اور قیامت قریب آ جائے گی اور وہ بدترین زمانہ ہوگا، ظاہر ہوں کچھ عورتیں کاسیات جو لباس پہنی ہوں گی مگر ایسا لباس ان کا سارا جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا، عاریات چہرے اور بالوں کو کھولے ہوئے، یعنی
جسم کے باقی حصے کو چھپائیں گے مگر ایسے لباس سے کہ اس چھپے ہوئے لباس میں جسم نظر آ رہا، اور چہرے اور بال کو تو چھپانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے۔ عارجات، سر اور بال کھلے ہوں گے، متبرجات، اپنی زینت ظاہر کرتی ہوئی جائیں گے، وہ میک اپ، وہ آرائش، متبرجات، جو قرآن نے رسول کی بیویوں سے کہا خبردار لا تبرجنا، جاہلیت کی ذرا طرح سے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، کہا متبرجات، زینت ظاہر ہو رہی، من الدین خارجات، یہ دین سے نکل بھاگنے کی فکر کریں گے، ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اسلام سے نکل جائے، فی الفتن داخلات، اور ہر فتنے اور فساد اور اخلاق بگاڑنے والی جگہ پہ پہنچ جائیں، جہاں لوگوں کے اخلاق بگڑے وہاں پہنچ جائیں، مائلات الی الشہوات، شہوت کی طرف مائل ہوں، ومسرعات الی اللذات، اور لذت دنیا اور لست اور پلیجر کے کاموں کی طرف سرعت کرنے والے، مسرعات جلدی جانے والی، سرعت کرنے والی ہوں، مستحلات للمحرمات، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہو کہ حلال کر دے ہر اس چیز کو جسے اللہ نے حرام کیا، مستحلات یہ طلب حلال کریں، للمحرمات حرام چیزوں، میوزک حلال ہو جائے، ڈانس کرنا حلال ہو جائے، نامحرم کے سامنے بے مقنا و چادر کے جانا حلال ہو جائے، مکس گیدرنگ حلال ہو جائے، مردوں سے ہاتھ ملانا حلال ہو جائے، یہ ڈش اینٹینا اور ٹی وی ان کے لیے حلال ہو جائے، غرض یہ کہ مستحلات للمحرمات، ہر وقت کوشش میں لگی رہیں کہ حرام خدا کو حلال کر دیں۔ اور پھر میرے مولا نے کہا چنانچہ فی جہنم داخلات خالدات، یہ نہ صرف یہ کہ جہنم میں داخل کی جائیں بلکہ خالدات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کی جائیں۔ جا کے مفاتیح صفحہ 303 پہ پوری روایت چیک کریں، تاکہ اگر کسی کے سامنے حوالہ دینا اور وہ کہیں کہ آپ کیسے الٹے سیدھے مولویوں کی مجلس سنتے جنہیں مجلس پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں، کیا ایسے سخت الفاظ سے تبلیغ ہو سکتی؟ تو آپ کہہ دیں کہ جو کہنا ہے علی سے جا کے کہو، یہ تبلیغ علی نے کی اور کسی نے نہیں کی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔